بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی کہانی بہت ہی ایموشنل اور بہت ہی موٹیویشنل کہانی ہے۔ اس کہانی میں آپ کو اس ظالم ساس کے انجام سنایا جائے گا جو اپنی حاملہ بہو کے ساتھ ظلم کرتی رہی، اور آخر میں اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ جو کیا وہ آپ اس ویڈیو میں سنیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد ضرور کوئی نہ کوئی سبق ضرور ملے گا، تو اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں اور دوسروں تک ضرور شیئر کریں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں ہم اپنی کہانی، ایک دردناک کہانی اور ایک سبق آموز کہانی جو ہمارے لیے، آپ کے لیے، ہم سب کے لیے ایک سبق ہے۔ ایک چھوٹے سے شہر میں ایک گھر تھا، باہر سے عام مگر اندر سے درد سے بھرا ہوا۔ اس گھر میں رہتی تھی ایک بوڑھی عورت جس کا نام تھا رشیدہ بیگم۔ لوگ اسے عزت دیتے تھے، لیکن کوئی نہیں جانتا تھا کہ اس کے دل میں کتنی سختی ہے اور کتنے زہر بھرا ہوا ہے۔ اسی گھر میں ایک نئی دلہن آئی، اس کا نام تھا عائشہ۔ عائشہ ایک معصوم، نرم دل اور اللہ سے ڈرنے والی لڑکی جو اپنے سسرال کو جنت بنانے کے خواب لے کر آئی تھی۔ لیکن اسے کیا معلوم تھا کہ یہی گھر اس کے لیے ایک امتحان بننے والا ہے۔ شادی کے شروع کے دن عائشہ بہت خوش تھی، وہ ہر کام دل سے کرتی، ساس کی خدمت، گھر کا کام، سب کچھ۔ لیکن رشیدہ بیگم کبھی خوش نہیں ہوتی۔ یہ کیا سالن بنایا ہے، نمک بھی نہیں ڈالا، کام کرنا نہیں آتا، اور آئی ہے بہو بننے۔ عائشہ خاموش رہتی، صرف ایک جملہ کہتی، جی امی، میں بہتر کر دوں گی۔ کچھ مہینے بعد عائشہ کو معلوم ہوا کہ وہ ماں بننے والی ہے۔ اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ اس نے سوچا اب امی خوش ہوں گی، مجھے قبول کر لیں گی۔ لیکن جب رشیدہ بیگم کو پتہ چلا تو وہ خوش ہونے کے بجائے غصے سے بھر گئی۔ ابھی سے بچے، پہلے گھر سنبھالنا سیکھو۔ عائشہ کا دل ٹوٹ گیا۔ وقت گزرتا گیا لیکن عائشہ کی حالت بدتر ہوتی گئی۔ وہ حاملہ تھی لیکن اسے آرام نہیں ملتا تھا۔ رشیدہ بیگم اسے صبح سے رات تک کام کرواتی، یہ کپڑے دھو، یہ فرش صاف کرو، یہ برتن کیوں پڑے ہیں۔ عائشہ کے ہاتھ کانپتے، جسم کمزور ہو رہا تھا، لیکن وہ خاموش تھی۔ رات کو جب سب سو جاتے، عائشہ چپکے سے روتی، اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھ کر کہتی، میرے بچے، تم فکر نہ کرو، تمہاری ماں سب برداشت کر لے گی، بس تم ٹھیک رہنا۔ ایک دن عائشہ بہت زیادہ کمزور ہو گئی، وہ کھڑی بھی نہیں ہو پا رہی تھی، لیکن رشیدہ بیگم نے کہا، آج پورا گھر صاف ہوگا، کوئی بہانہ نہیں۔ عائشہ نے ہمت کی، لیکن اچانک اس کی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا اور وہ زمین پر گر گئی۔ عائشہ کو شدید درد ہونے لگا، وہ چیخ رہی تھی، امی مجھے اسپتال لے جائیں پلیز۔ لیکن رشیدہ بیگم پتھر دل بنی رہی۔ ڈرامہ بند کرو، کچھ نہیں ہوا۔ اسی دوران خون بہنا شروع ہو گیا۔ یہ دیکھ کر پڑوسی دوڑ کر آئے، انہوں نے فوراً عائشہ کو اسپتال پہنچایا۔ ڈاکٹرز نے فوراً علاج کیا۔ کچھ دیر بعد ڈاکٹر باہر آئے، آپ نے بہت دیر کر دی، حالت بہت خراب ہے۔ یہ سن کر رشیدہ بیگم کے قدم لڑکھڑا گئے۔ ڈاکٹر نے کہا، ہم نے پوری کوشش کی لیکن خاموشی چھا گئی، بچہ نہیں بچ سکا۔ یہ سن کر عائشہ کی دنیا ٹوٹ گئی۔ جب عائشہ کو ہوش آیا، اس نے سب سے پہلے پوچھا، میرا بچہ کہاں ہے؟ کسی کے پاس جواب نہیں تھا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ یا اللہ، میں نے کیا گناہ کیا تھا؟ رشیدہ بیگم اب تنہا بیٹھی تھی، اس کے ذہن میں ہر ظلم گونج رہا تھا، ہر چیخ، ہر آنسو، یہ سب میری وجہ سے ہوا۔ پہلی بار اسے اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ کچھ دن بعد رشیدہ بیگم شدید بیمار ہو گئی۔
وہ راتوں کو چیختی، عائشہ مجھے معاف کر دو، لیکن اب دیر ہو چکی تھی۔ ایک رات وہ دنیا سے چلی گئی اپنے گناہوں کے بوجھ کے ساتھ۔ عائشہ نے بہت صبر کیا۔ وقت کے ساتھ اللہ نے اسے سکون دیا اور ایک دن اس کی زندگی میں خوشی واپس آ گئی۔ یاد رکھیں، ساس ہو یا کوئی اور، کسی مظلوم پر ظلم کبھی رائیگاں نہیں جاتا۔ اللہ کی پکڑ بہت سخت ہوتی ہے۔ تو میرے بھائی، آپ کو اس سبق سے امید ہے کچھ نہ کچھ فائدہ ضرور ہوا ہوگا۔ کیا آپ بھی رشیدہ بیگم جیسا بننا چاہتے ہیں یا پھر عائشہ جیسی مظلوم؟ تو خدا را جو باہر سے آئی ہوئی ہوتی ہیں ان کی قدر کیا کریں۔ وہ سب کو چھوڑ کر وہ آپ کے پاس آ جاتی ہیں تو آپ ان کو عزت دیا کریں۔ اور میری آپ سے ریکویسٹ ہے، پلیز ان کو اگر عزت دیں گے تو وہ آپ کا اپنا گھر سنواریں گے۔ آپ کو اپنا گھر، آپ کی نسل انہی سے پروان چڑھے گی۔ مجھے امید ہے آپ کو میری ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی، تو اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں، لائک کریں اور اپنے دوستوں تک پہنچائیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس ویڈیو کو سنیں، دیکھیں اور سبق حاصل کریں۔ ملتے ہیں ایک اور سبق آموز ویڈیو کے ساتھ کل اسی ٹائم انشاءاللہ۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، اپنا اور اپنے اس چینل کا لازمی خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔